بہت ساری خواتین جو کہ سنگار کرنے کی شوقین ہوتی ہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان کا سنگار جو ہے آنے والے وقت کے لیے، یعنی کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے یہ ان کا سنگار کرنا ان کے لیے کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ دیکھو، سنگار اسلام اجازت دیتا ہے سنگار کرنے کی، لیکن اس میں کوئی قید ہیں، کچھ ایسی قید ہیں کہ جس قید میں رہتے ہوئے عورت سنگار کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی عورت ایسے سنگار کر رہی ہے جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہوئی ہے تو پھر اس کے لیے بہت خطرناک وہ سنگار باعث بن سکتا ہے۔ دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنگار سے منع نہیں فرمایا ہے، لیکن اگر آپ کسی بھی ایک عورت سے پوچھیں گے جا کر نا کہ بتاؤ سنگار تم کس کے لیے کرتی ہو، تو وہ چھوٹتے فوراً اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ ہم سنگار اپنے شوہر کے لیے کر رہے ہیں۔ اور وہ لڑکیاں جن کے شوہر ہی نہیں ہیں، پھر وہ جو سنگار کر رہی ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، وہ کن کے لیے سنگار کر رہی ہیں؟ تو بات کل ملا کے یہ آتی ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ دیکھو ہماری عزت ہے، اور جب ہم کہیں پارٹی میں شادی میں جائیں گے نا، تو اگر ہم ایسے ہی بغیر سنگار کے اگر ہم چلے گئے تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو اس کا شوہر کیسا ہے۔ اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو اس کے بھائی کیسے ہیں اور اس کے گھر والے کیسے ہیں، کہ اس کی حالت دیکھو کتنی بری ہے۔ تو لوگوں کا جواب پھر یہ ہوتا ہے، جبکہ پہلے وہ جواب عورتیں یہ دیتی ہیں کہ ہم اپنے شوہر کے لیے ہم سنگار کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر یہ سنگار کرنا کسی محرم کے لیے ہے تو پھر تو جائز ہے، یعنی کہ اگر اپنے بھائیوں کے لیے یعنی کہ بھائی کے سامنے، مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بھائی کے سامنے بھائی کے لیے اسپیشل کون لپسٹک لگاتا ہے، شوہر کے لیے آج کے دور میں کون اسپیشل لپسٹک یا سنگار کر رہا ہوتا ہے، اپنی والد اور والدہ اور خاص گھر کے لوگوں کے لیے کون سنگار کر رہا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ کسی پارٹی میں جانے سے پہلے یا کسی فنکشن میں جانے کے لیے یا شادی بیاہ میں جانے کے لیے وہ اپنے آپ کو سنوارتے ہیں اور سنگار کرتی ہوئی عورتیں نظر آتی ہیں۔ اور اس کے پھر یاد رکھو، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ چلو ہم جو سنگار کر رہے ہیں یہ ہمارے شوہر پر کوئی بات نہ آئے، کوئی آنچ نہ آئے، کوئی یہ نہ کہے کہ شوہر ٹھیک نہیں رکھتا ہے، یہ ہے وہ ہے، اگر ان الزامات سے بچنے کے لیے کوئی عورت کر رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سنگار کرے لیکن مکمل پردے میں رہے۔ اب اگر انسان مکمل پردے میں رہا تو پھر اس سنگار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسا دیکھتے نہیں آپ کے اگر کسی عورت کو کسی جگہ پر جانا ہے اور اس کو کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو نقاب اتارنے کی وہاں ضرورت نہیں پڑے گی، مثلا کسی عورت کو بینک میں جانا ہے لیکن وہاں نقاب اتارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ جیسے بھی کپڑے پہنے ہوگی اس کے اوپر سے نقاب پہن کے آ جائے گی کہ بھئی جب نقاب ہی نہیں اتارنا ہے تو پھر ہمیں اچھے کپڑے پہننے کا فائدہ کیا ہے؟ لیکن عورتیں سنگار کر کے نقاب راستے میں پہن کے جاتی ہیں پارٹی تک، شادی تک، اور اس کے بعد پھر نقاب کو اتار دیتی ہیں۔ یاد رکھو، اگر ہمارے کسی بھی نامحرم کی نگاہ اگر کسی عورت کے اوپر پڑتی ہے تو پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا زنا العینین، نظر دونوں آنکھوں کا زنا ہے نامحرم کی طرف دیکھنا۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت کو نہ دیکھے، یعنی کہ کوئی لڑکا کسی لڑکی کو نہ دیکھے، بلکہ کوئی لڑکی کسی لڑکے کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی لڑکی بلا وجہ کسی لڑکے کو دیکھے، کسی آدمی کو دیکھے۔ اسلام اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دیتا ہے۔ اچھا، سنگار کوئی بھی عورت، اسلام نے سنگار کرنے سے منع نہیں کیا، اپنے گھر میں رہ کر اپنے شوہر کے لیے، خصوصی طور پر اپنے خاوند کے لیے کوئی بھی عورت سنگار کر سکتی ہے، اور اگر سنگار کر کے وہ گھر سے باہر جا رہی ہے، پارٹی میں جا رہی ہے، فنکشن شادی بیاہ میں جا رہی ہے، تو پھر اس کو مکمل پردے کے ساتھ رہنا چاہیے، یعنی کہ جہاں پر خواتین ہوں، عورتیں ہوں، تو وہاں پر وہ کوئی مسئلہ نہیں، اپنے نقاب کو، پردے کو ہٹا سکتی ہے۔ جہاں پر یہ ہے کہ بھئی کوئی نامحرم کی نگاہ ہمارے اوپر پڑے گی ہی نہیں، اور اگر کہیں پر بھی یہ اندیشہ ہے کہ نامحرم کی نگاہ پڑ سکتی ہے تو پھر وہاں پر اس عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ مثلا کوئی عورت شادی میں گئی، سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اب عورتیں اور بچیاں اور خواتین وہیں کھانا کھائیں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو وہاں پر ان کے بے پردگی کا ایک سبب بن سکتا ہے، تو اس لیے ایسے وقت میں ان خواتین کو پردے کو مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے۔ اور ہمیں دنیا نہیں دیکھنا ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ماننے والے ہیں، ہم حضور کے گھر والوں کے ماننے والے ہیں، ہم حضور کی بیٹی سیدہ کے ماننے والے لوگ ہیں، تو ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کی خوشی دیکھنا ہے۔ ہمیں اپنی خوشی یا اپنی منمانی یا دنیا والے کیا کہیں گے، ان چیزوں سے ہم پر کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہیے۔ اسلام نے جو دائرہ لگایا ہے ہمیں اس دائرے کے اندر رہنا چاہیے۔ اچھا، کچھ عورتیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ بھائی
اسلام نے سختی کی ہے عورتوں کے معاملے میں، اور عورتوں کو بہت زیادہ کسوٹی میں رکھا ہے، عورتوں کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے، عورتوں کے اوپر پردے جیسی چیز کو اسلام نے نافذ کر دیا ہے۔ بھئی یہ بہت اچھی چیز ہے، آپ جاؤ مارکیٹ کے اندر دیکھو جا کے سموسے پکوڑے اور جلیبی آپ کو کہاں رکھی ملیں گی؟ کاؤنٹر کے اوپر رکھی ہوئی ملیں گی، لیکن وہی رسگلے، رس ملائی اور برفی اور ربڑی اور رسگلے کہاں رکھے ملیں گے؟ وہ کاؤنٹر کے اندر شیشے میں پیک ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اچھی چیز جو ہوتی ہے وہ پردے میں ہوتی ہے۔ تو اسلام نے عورتوں کو اس عزت سے نوازا ہے، جب عزت سے نوازا ہے اس لیے ان پر کور چڑھایا، اس لیے ان کو پردہ کی دیا کہ تم عام لوگوں میں سے عام عورتیں نہیں ہو، تم کو چاہیے کہ تم پردے میں رہو تاکہ کوئی بھی تمہارے اوپر نگاہ نہ ڈال سکے، کسی کی نگاہ تم پر نہ پڑ سکے۔ تو اسلام نے عورتوں کی عزت بتائی ہے، اسی وجہ سے ان کو پردے جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ پردے کو مکمل طور سے مضبوطی سے تھام لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اپنی خوشی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام خواتین کو مکمل پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔